مفتی صاحب میرے والد محترم 2021 میں فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور بلا ناغہ ہر جمعہ نماز کے بعد قبرستان جاتا ہوں، سورت ملک کچھ اور دعائیں بھی پڑھتا ہوں، مجھے والد صاحب خواب میں نہیں مل رہے، تو میں کون سا عمل کروں مجھے خواب میں مل جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی اولاد اللہ ہم سب کو دے، بہت بڑی بات ہے۔ 2021 میں فوت ہوا، 25 ہے، 4 سال میں آپ اپنے ابا کو نہیں بھولیں۔ اولاد وہ ہونی چاہیے جو موت کے بعد بھی باپ کو نہ بھولے۔ آپ جمعہ نماز کے بعد جاتے ہیں، چھوٹی سی میری ایک عرض مان لیں، آپ جمعہ نماز کے بعد عصر کے وقت جایا کریں، ویسے جمعہ کے بعد بھی جائیں تو جائز ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، طبرانی صغیر کی ہے، فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر له ما تقدم من ذنبی وکتبت برا۔ فرمایا جس شخص نے اپنے ماں باپ کی قبر کی ہر جمعے زیارت کی، یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا اس کی زیارت کی، تو اس شخص کو اللہ جل شانہ 2 انعام دیں گے، ایک تو اس کو جہنم سے بری لکھ دیں گے، دوسرا اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اصل تعلق ماں باپ کے ساتھ موت کے بعد ہے، اصل موت کے بعد، بہت بڑی بات ہے۔ رہ گیا خواب میں ملنے کا معاملہ، خواب میں اللہ چاہے گا ملا دے گا، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، باقی آپ اس وجہ سے چھوڑنا نہیں۔ یاد رکھیں، یہ جو حافظ بندہ اولاد کو بناتا ہے نا، اس لیے نہیں بناتا کہ یہ حافظ بن جائے گا، حافظ بنانے کی کئی وجہ ہوں گی، ان میں بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے میرے سر پہ تاج سجے گا قیامت میں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے، عادل بادشاہ گزرے، مغلیہ سلطنت کے مسلمانوں کا ایک نام تھا، اس شخص نے ایک اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، شاید رہتی دنیا تک ہو۔ اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری لکھوائی ہے، پتہ ہے کتنے علماء نے بیٹھ کے لکھا تھا؟ 500 علماء نے، 500 علماء کا کھانا پینا، رہائش، اٹھانا بٹھانا، تمام معاملہ اس نے اپنے ذمہ لیے، اور کہا اس طرح فتاوی عالمگیری ان نے مرتب فرمایا، اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں۔ ایک فتاوی عالمگیری کا فتویٰ نا تو ایسے سمجھو 500 علماء کا فتویٰ ہے وہ۔ یہ بندہ جو تھا، اس کے بیٹے نے حفظ کیا قرآن کا، تو یہ اپنے والد کے پاس لے گیا کہ آپ کے پوتے نے قرآن حفظ کیا، تو اس کے والد نے کہا اچھا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مبارک کرے، بس ایسی چھوٹی سی ایسی نارملی مبارک دی، چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد تو ان نے بڑے ٹائم کے بعد محسوس کیا، کچھ وقت گزرا تو کہا ابو ایک بات کہتا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، کہا جو خوشی میں امید کر رہا تھا نا کہ آپ کے چہرے پہ آنی چاہیے، وہ آئی نہیں ہے آپ کے چہرے پہ، آپ کے پوتے کا حفظ آپ نے سن بھی لیا ہے، لیکن اس طرح چہرہ آپ کا نہیں کھل اٹھا۔ کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی ہم سے ناراضگی ہے، ہمیں بتائیں۔ تو والد نے کہا نہیں، اس کی ایک وجہ ہے، اگر تم پوری کر لو۔ تو اس نے کہا ضرور میں پوری کر لوں گا، میں بادشاہ ہوں، کیا مال چاہیے؟ کہ انہوں نے کہا مال وال نہیں چاہیے مجھے، یہ جو تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے خوشخبری ہے، لیکن قیامت میں تیرے سر پہ تاج سجے گا، اس کے پڑھنے سے میرے سر پہ تاج نہیں سجے گا۔ کہا میرے سر پہ تاج سب سجے گا جب میرا بیٹا حفظ کرے گا۔ اس نے سلطنت حوالے کرا دی کسی کے، پتہ نہیں کتنا عرصہ، کوئی 6 ماہ کہتے ہیں، کوئی سال کہتے ہیں، ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ جس دن اس نے قرآن کا حفظ پورا کیا، پھر ابا کو آ کے السلام علیکم، کہ ابا جی اب آپ کے سر پہ بھی تاج سجے گا۔ اصل حفظ یہی ہے، اصل حفظ یہی ہے، اصل حفظ۔ میرے دوستو، میں بہت اوقات حیران ہوتا ہوں، اللہ ایسی اولاد سب کو دے۔ آج کل لوگ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ میں ایسے ایسے حضرات کو جانتا ہوں جن کو ماں باپ کی وفات کا فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں کئی ایسے جنازوں میں جاتا ہوں، کئی ایسی جگہوں میں جاتا ہوں۔ اگر یوں اولاد اپنے ماں باپ کو بھول گئی نا، کل ان کی اولاد بھی انہیں بھول جائے گی۔ آپ اپنے والدین کی عزت رکھیں گے، اولڈ از گولڈ، یاد رکھیں، آپ کی اولاد بھی آپ کی عزت کرے گی۔ ماں باپ وہ ہیں، تم نیت نہ کرو نا، تمہارے نفل کا ثواب آٹومیٹکلی اللہ ماں باپ کو بھیجے گا۔ نفل صدقہ ہو، نفل نماز ہو، نفل تلاوت ہو، نفل حج ہو، نفل عمرہ ہو، ماں باپ کو جائے گا سمجھ۔ میں نے الحمدللہ کئی عمرے کے سفر کیے ہیں، نبی علیہ السلام کے لیے، انبیاء، صحاب، سب کے لیے پڑھا ہے۔ جس دن میں نے اپنے والد صاحب کے لیے نیت کر کے اور والدہ کے لیے پڑھا نا، وہ عمرے کی کیفیت مجھے آج تک نہیں بھولی، آج تک نہیں بھولی۔ تو ماں باپ ہوتے۔ ہمارے والد صاحب کو اللہ غریق رحمت فرمائے، بازار میں جا رہے ہوتے تھے تو کبھی ابو کے ساتھ میں چلا ہوں اور راستے میں والد صاحب نے مجھ سے کوئی صورت نہ سنی ہو قرآن کی، یا کوئی حدیث یاد نہ کروائی ہو، یا نماز جنازہ نہ پوچھا ہو مجھ سے،
کیسے پڑھتے ہیں، یا اذان اور اقامت کا فرق نہ پوچھا ہو، یا بالغ بچی اور نابالغ بچی کے جنازے کا فرق نہ پوچھا ہو، الفاظ نہ سنے ہو، مجھے یاد نہیں، ہمیشہ چلتے والد سے یہی پوچھتے تھے، ہاں نابالغ بچی کا جنازہ سناؤ، اللہم اجعل ہولنا اور حالنا کے فرق پہ زور دیتے تھے، شافعۃ و مشفعہ کے فرق پہ زور دیتے تھے۔ تو اس طرح نا کئی مرتبہ غصے کی وجہ سے والد صاحب کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، جمعہ کی نماز ہم نے حافظ صالح والی مسجد میں پڑھی، نماز کے بعد آ رہے ہیں تو والد صاحب کو غصہ اس لیے آیا کہ میں نے وہاں 2 نفل چھوڑ دیے تھے، وہ میں نے نہیں پڑھے، میں چھوٹا تھا، نابالغ تھا اس وقت، بہرحال غصے میں تھے، راستے مجھے کہا کہ نابالغ بچے کا جنازہ سناؤ، تو اللہم اجعل ہولنا سے شروع ہوتے اور میں نے پڑھ لیا اللہم اجعل حالنا، تو وہ جو ایسی تھی نا اس سے مجھے یوں پکڑا اور یوں اس پہ زور دیا، کھانے پینے پہ تو بہت تکڑے اور تمہیں جنازے کا فرق نظر نہیں آتا۔ میں آج بھی کسی جنازے پڑھانے کے لیے ٹھہرتا ہوں اور یوں اللہ اکبر کرتا ہوں، مجھے ابا یاد آ جاتا، میں ان کے اصالِ ثواب۔ تو ماں باپ ایسے ہوتے ہیں۔ ایک بازار میں ہم جا رہے تھے، والد صاحب نے ایک دن مجھے کہا، اس زمانے میں 8 اور 44 کا زمانہ تھا، 8 آنے اور 4 آنے، 1 روپیہ دیا، کہا یہ اس فقیر کو دے دو، یوں دیا، یہ پکڑے نا آپ، یہ فقیر کو دے دو، ایسے۔ میں اس فقیر کے پاس یوں چلا، اس کے قریب گیا تو اس کے جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی تھی، کپڑے میلے تھے، میں نے دل ہی دل میں کہا کہ ابو خود دے دیتے، میں کوئی کملے تے میلے فقیر دے کو کرن دی کیڑی لوڑ ہوئی، جیسے بچے کے دماغ میں، لیکن ابا ہر ہمیشہ میرے ہاتھ سے دلاتے تھے۔ میرے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ بات میرے دل میں تھی کہ پتہ نہیں ابو کیوں دلاتے۔ ایک دن مجھے یہ بات سمجھ آئی، میں نے کچھ روایات پڑھی نا کہ ابا عادت ڈالنا چاہتے تھے کہ یوں دیا کرو، عادت ڈالنا چاہتے تھے۔ تو والدین ایسے ہوتے، آپ کو زیارت تو نہیں ہو رہی نا جس بندے نے سوال لکھا ہے، لیکن جس دن ہوگی نا پھر سارے آپ کو غم بھول جائیں گے۔ آپ ایصال ثواب اپنی ماں باپ کو کبھی نہ بھولنا، کبھی نہ بھولنا، یاد رکھو۔ ایصال ثواب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، فرمایا ان المیت کغریق المتغوص فی القبر، فرمایا جس طرح ڈوبنے والا دریا میں لوگوں کو دیکھتے ہیں نا مجھے کوئی بچائے بچائے، تنکے کا سہارا بھی لیتے ہیں، فرمایا اس طرح میت قبر میں ایصال ثواب کو مانگ رہا ہوتا ہے، اس طرح مانگ رہا ہوتا ہے۔ ینتظر الی اہلہ ان یرسلوا الیہ من تلاوت القرآن کریم، وہ اپنی آل اولاد کو دیکھتے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھ کے تو بخشے، قرآن پڑھ کے تو بخشے۔ میرے والد صاحب میری دادا جان کی قبر پہ مجھے لے کے جاتے تھے، حالانکہ میرے والد صاحب کے ابا، ہمارے دادا اس وقت فوت ہوئے جب ابو 10 مہینے کے تھے، 10 مہینے کے تھے، اپنے باپ کی شفقت پوری زندگی نہیں پائی، 10 مہینے کے بچے کو کیا پتہ ہے میرا ابا کیا ہے، لیکن ان کی قبر پہ کبھی جانے میں ابو نے ناغہ نہیں کیا، کبھی ناغہ نہیں، مجھے لے کے جاتے۔ ہماری دادی، میں نے دادی اماں کو نہیں دیکھا، ان کی قبر پہ لے کے جاتے اور اوپر ٹھہرتے، ہاں یہاں سورت یاسین پڑھو، کئی مرتبہ میں نے وہاں سورت یاسین، میری پسینے نکل آتے، لیکن ابا مجھے سورت یاسین پڑھواتے۔ اس کا وجہ الحمدللہ آج میں بھی جاتا ہوں، میری اولاد بھی جاتی ہے، اور یہ بھی پڑھ کے اپنے دادا کو سناتے۔ تو یہ نہیں بھولے، موت کے بعد اصل چیز ہوتی ہے نہ بھولنا۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر